اگر فضائل اعمال اور فضائل صدقات شرک سے بھری ہوتی تو سارے تبلیغی قبر پرست ہوتے، شرک کر رہے ہوتے، مزاروں پہ قوالیاں ہوتی، دھمال ہوتے، قبروں سے جا جا کے مانگ رہے ہوتے۔ فضائل اعمال پڑھنے والے اپنے عمل سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ توحید سے بھری ہوئی کتاب ہے، شرک کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سمجھتے ہو عمل کیا ہو رہا ہے، نظر کیا آ رہا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں اس میں تو کرامتوں کے بہت سارے واقعات ہیں، تو کرامت شرک نہیں ہوتی، کرامت عین توحید ہے، اس لیے کہ کرامت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ فضائل اعمال میں جو لکھا ہوا ہے واقعہ آپ اس کو قرآن کی طرح مستند مانو، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو شرک اگر کہہ رہے ہو تو اس کا مطلب قرآن بھی شرک کے واقعات بیان کر رہا ہے، پھر کیا؟ کرامت شرک نہیں ہوتی، کرامت جو ہے وہ شرک نہیں ہوتی، وہ عین توحید ہے۔ کرامت شرک جب بنے گی جب آپ بولو بزرگ کا اپنا تصرف ہے، بزرگ خود کر رہے ہیں، جبکہ اسباب سے ہٹ کے کوئی خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے ذریعے اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں، فضائل اعمال میں اور قرآن کے واقعات میں فرق یہ رہ جائے گا کہ قرآن نے جو واقعہ بتایا وہ 100% یقینی ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ فضائل اعمال میں جو واقعہ لکھا ہے کسی مستند کتاب سے لیا تو یقینی ہے، مستند کتاب سے نہیں لیا تو پھر وہ یقینی نہیں ہے، اس پہ یقین کرنا بھی غلط ہے۔ یا تو فضائل اعمال میں وہ کرامتیں ہوں گی جو شیخ الحدیث نے خود دیکھی ہیں، یا وہ کرامتیں ہوں گی جو کسی کتاب سے نقل کی ہیں انہوں نے۔ اور حقیقت یہ کہ 99.9% کرامتیں وہ ہیں جو انہوں نے کسی کتاب سے نقل کی ہیں۔ اب جو کسی کتاب سے نقل کی ہیں تو پھر کتاب کے مصنف کو آپ جھوٹا قرار دیں کہ یہ جو فضائل اعمال میں جس کتاب کا ریفرنس ہے نا، یہ کتاب کے جو مصنف تھے یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ شرک تو کسی صورت میں نہیں بنتا، کیونکہ کرامت جب مان لی تو کرامت کا مطلب اللہ کر رہا ہے، جب اللہ کر رہا ہے تو پھر شرک کہاں سے ہو گیا میرے بھائی؟ شرک جب ہوگا جب یہ مانا جائے کہ ان بزرگوں کے پاس یہ اختیارات آ گئے تھے کہ جب چاہتے یہ سب کچھ کر لیتے، یہ شرک ہے۔ تو اب فضائل اعمال نے جو کرامتیں یا واقعات ذکر کی ہیں فضائل صدقات میں، وہ کسی کتاب سے نقل کی ہیں، اور ان کتابوں کے مؤلف بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ تو جو فضائل اعمال کے خلاف کہنا اس میں شرک ہے تو اصل میں وہ بدماشی کر رہا ہے، 2 نمبری کر رہا ہے۔ آپ اس کو بولو فضائل اعمال میں جس کتاب کا ریفرنس ہے، ان میں بعض دفعہ کوئی صحیح بخاری کا راوی آئے گا، کوئی ہو سکتا ہے صحیح مسلم کا راوی آ رہا ہو، اس میں محدثین میں ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑے مجتہد فقیہ آ رہے ہوں، آپ بولیں یہ انہوں نے شرک بیان کیا ہے، تو فضائل اعمال یا شیخ الحدیث یا دیوبندیوں کے خلاف کلپ مت بناؤ، ان محدثین ان بزرگوں کے خلاف کلپ بناؤ جنہوں نے ان کتابوں میں وہ کرامتوں کے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ این ممکن ہے ان میں امام بخاری بھی آ رہے ہوں، امام مسلم بھی آ رہے ہوں، کرامتوں کے تو سب نے واقعات بیان کیے ہیں، لیکن یہ مجال ہے، یہ زہر کا پیالہ پی لیں گے، اس کتاب جس کا فضائل اعمال میں ریفرنس ہوگا اس کتاب کے مصنف کا کبھی نام بھی نہیں لیں گے۔ یہ سارا نزلہ کس پہ گرائیں گے؟ فضائل اعمال، کیونکہ ان کو چڑ ہے دیوبندیوں سے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟